اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ توحید کی تین اقسام ہیں۔ الحمدللہ میں توحید اسماء و صفات ہے، رب العالمین میں توحید ربوبیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید الوہیت۔ یعنی سورۃ فاتحہ کے اندر جو توحید کے تین اقسام تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تینوں اقسام کا ذکر کیا ہے۔ استعانت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ما تحت الاسباب اور دوسری قسم ما فوق الاسباب۔ مدد طلب کرنا اللہ تبارک و تعالی سے اور غیر اللہ سے مدد طلب نہ کرنا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پھر دنیا کے اندر ہم بندوں سے بھی مدد طلب کرتے ہیں، انسان سے مدد طلب کرتا ہے، اور کوئی چیز آپ کسی سے مانگتے ہیں، یہ بھی ایک مدد کی قسم ہے۔ کھانا مانگنا، پانی مانگنا، لباس مانگنا، ضروریات کو طلب کرنا کسی سے، یہ مدد کی قسم ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دو اقسام ہیں، ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب۔ جو اسباب کے نیچے، جو اسباب کے تحت ہے، وہ جائز ہے، یعنی ظاہری اسباب کے تحت۔ دنیا کے اندر جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کوئی انسان اس کو عطا کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ ایک دوسری مدد کرنا اسلام نے بھی حکم دیا ہے، اس طرح کی مدد معاونت کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم تعاون کرو، مدد کرو نیکی پر اور تقوی پر۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا تھا، قال من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے، کون میرا مدد کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ایمان لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے دین کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں سے، اپنے صحابہ سے مدد طلب کی تھی۔ یہ کون سی مدد تھی؟ یہ ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے چندہ مانگا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ ابو بکر نے جمع کروایا، عمر نے جمع کروایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چندہ مانگا تھا۔ اور یہ بھی مدد کی قسم ہے، ما تحت الاسباب، یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ ما تحت الاسباب، مدد طلب کرنا یہ جائز ہے۔ کسی کو پانی دینا، کسی کو کپڑے دینا، کسی کو یہ لباس دینا، کوئی چیز کسی سے مانگنا، یہ تحت کے یعنی سبب کے ساتھ ہے، یہ اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اور دوسری چیز ما فوق الاسباب، سبب سے بھی اوپر ہے، یعنی جن کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو اختیار نہیں دیا، یعنی وہ اختیار
اپنے پاس ہے، کسی کو وہ اختیار نہیں دیا. اور غیر اللہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، غیر اللہ سے وہ اختیار مانگنا، غیر اللہ سے طلب کرنا، یہ شرک ہے. اس آیت کے اندر اس کی نفی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. جو مخلوق کے پاس اختیار نہ ہو. دلیل اس کی یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. جن کو تم پکارتے ہو اللہ سے ہٹ کر، غیر اللہ کو، یعنی اللہ سے ہٹ کر اللہ کو آپ نہیں پکارتے، اور کسی کو پکارتے ہو تم، جس کو تم پکارتے ہو نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ پیدا کیا نہیں ہے انہوں نے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. جو بندے فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، غیر اللہ ہے یا بت ہے یا پیر ہے یا اولیاء ہے یا انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، کہ ان سے تم مدد طلب کرتے ہو، ان کو تم پکارتے ہو، التجا کرتے ہو. اور یہ کیا، یہ مدد طلب کرنا، اس سے اسلام نے منع کیا، کیونکہ ما فوق الاسباب ہے. آپ کی وہ باتوں کو سن نہیں سکتے. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم. جن کو تم پکارتے ہو اور وہ نہیں سن سکتے تمہاری باتوں کو، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا بت کی صورت کے اندر، یا حجر کی صورت میں، یا درخت کی صورت کے اندر، یا ایک کپڑے کی صورت کے اندر. جو بھی صورت ہے غیر اللہ کی، ان کو تم پکارتے ہو، وہ سننے والے نہیں ہیں. اگر بالفرد والمال سن بھی لیں آپ کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سنوا لے، وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے. اگر جس نے بھی کیا یہ کام، شرک کیا، یہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے، یہ ظلم عظیم ہے. اور اسی طرح کہ تم فقیر ہو یا غنی ہو، کسی کو فقیر بنانا، کسی کو غنی بنانا، یہ ما فوق الاسباب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے. کوئی کائنات دنیا کے اندر بھی نہ زندہ کر سکتے ہیں نہ مردے کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی چیزیں ایسی بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تداووا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوا کرو، علاج کرو. اپنا علاج کیا کرو؟ ما انزل اللہ من داء الا وانزل له دواء. جتنی بیماریاں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہیں، ان بیماریوں کا علاج بھی اس دنیا کے اندر بھی موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتے، طبیب کے پاس شفا نہیں ہے، بالکل الگ طور شفا نہیں ہے. شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن ڈاکٹر طبیب علاج کر سکتے ہیں. اسلام نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے. گویا کہ آپ اس سے مدد طلب کر رہے ہیں، معاونت طلب کر رہے ہیں، میں بیمار ہوں میرا علاج کرو. اور یہ علاج کرنا ما تحت الاسباب ہے، سبب کے تحت ہے. جو شفا کا معاملہ ہے، اگر آپ ڈاکٹر کو سمجھتے ہیں یا طبیب کو سمجھتے ہیں یہ شفا دینے والا ہے، یہ شرک ہے. گویا کہ یہ معاملہ آپ نے شرک کیا ہے. یہ ما فوق الاسباب تھا. شفا دینے والا کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
غیر اللہ سے مدد طلب کرنا گناہ ہے، شرک ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اسی طرح کچھ مسلمان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کو پہنچے، میری مدد کیجیے۔ یہ شرک کے اندر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ جس طرح دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیر کوئی اور مانگنے والا آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، میں غریب ہوں، مفلس ہوں، نبی علیہ السلام ان کو کھانا بھی کھلاتے، دینار بھی دیتے، درہم بھی دیتے۔ وہ ما تحت الاسباب تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے گا، یہ شرک ہے۔ اغثنی مدد طلب کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ اس سے اسلام نے منع کیا، ما فوق الاسباب ہے۔ اور اب مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، خالق کائنات کی ذات ہے۔ کچھ لوگ اسی طرح علی سے مدد طلب کرتے ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی سے مدد کرتے ہیں، اور اسی طرح اور کسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، مخلوق نے، انسانی مخلوق نے میری قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ میرے اوصاف، میرے صفات جو خاص تھے میرے ساتھ، میرے پاس جس چیز کا بالکل اختیار تھا، اور ان مخصوص چیزوں کو انسان کو، انبیاء کو، غیر اللہ کو دے دیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ وما توفیقی الا باللہ۔